بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت سننا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ قرآن کریم کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جیسے اس کا پڑھنا عبادت ہے اور اجر و ثواب کا کام ہے، ایسے اس کا سننا بھی اجر و ثواب کا کام ہے اور ایک بڑی عبادت ہے۔ ورنہ عام طور پر جتنی عبادتیں ہیں ان کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن کریم ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے صرف پڑھنے پر نہیں، سننے پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کا اجر و ثواب ہے، اسی طرح اس کی تلاوت کو سننا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ تلاوت کا جیسے اجر و ثواب ہے، ایسے ہی سماعت کا بھی اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من استمع الى آیت من کتاب اللہ تعالی کتب له حسنۃ مضاعفۃ ومن تلاها كانت له نورا یوم القیامہ۔ جو قرآن مجید کی ایک آیت سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اضافے کی ہوئی نیکی لکھ دیتے ہیں، اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا سننا کیسی بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کل قیامت کے دن بڑھا چڑھا کر بندے کے نامہ اعمال میں پیش کر دیں گے۔ سننا، اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے تو کیا کہنے، وہ تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے، اس کو بڑھا کر پیش کر دے۔ متعدد روایات میں آتا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں، صاحب وحی ہیں، اس کے باوجود اپنے صحابہ سے تلاوت سنتے تھے اور اس پر خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول ہے، اور آپ کے بعد آپ کے سچے متبعین حضرات صحابہ اور بزرگان دین کا بھی، کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو تلاوت کرنے کا اجر و ثواب تو ان کو ملتا ہی تھا، لیکن وہ دوسروں سے بھی تلاوت سن لیا کرتے تھے۔ بیمار ہیں، لیٹے ہیں، یا بدن میں کمزوری ہے، عمر کا تقاضا ہے کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے تو سن تو سکتے ہیں، تو اس لیے بزرگان دین کا یہ بھی طریقہ رہا ہے کہ وہ قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننے کا بھی اہتمام فرماتے تھے، چاہے وہ نماز کے اندر سننا ہو جیسے تراویح میں، یا نماز کے علاوہ حافظوں کو بلا بلا کر وقت طے ہے کہ بھائی فجر کے بعد ایک حافظ آئے گا وہ سنائے گا، ظہر بعد ایک حافظ آئے گا 2 پارے وہ سنائے گا، عصر کے بعد ایک آئے گا 3 پارے وہ سنائے گا۔ اس طرح سننے کا بھی ایک مشغلہ رہا ہے، کیونکہ سننا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تراویح کے اندر تو ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے اکابر اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ پوری پوری رات کئی سارے حفاظ اکرام کو بلا بلا کر ان سے تراویح میں قرآن کریم سنتے تھے۔ باقاعدہ حافظ طے ہوتے تھے کہ 5 پارے ایک حافظ پڑھے گا، جب وہ چلا جائے گا تو دوسرا حافظ آئے گا 5 پارے وہ پڑھے گا۔ اس طرح پوری رات ان کی قرآن کریم کے سننے کے اندر گزرتی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول ہے کہ قرآن کریم سنا جائے اور سننے کے بعد اس پر خوشی کا بھی اظہار کیا جائے۔ جی، کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور اچھا پڑھ رہا ہے تو اس کو حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے تاکہ اس کا حوصلہ بلند ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن شریف سنا۔ میں نے عرض کیا حضرت پر تو خود ہی نازل ہوا ہے، آپ کو کیا سناؤں؟ ارشاد ہوا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی اور سے سنوں۔ اس کے بعد انہوں نے سورہ نساء سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے قرآن کریم سننے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے صحابی ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ علم کے اعتبار سے، فضل و کمال کے اعتبار سے حضرت ابوبکر اور عمر کے برابر کے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود، اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو قرآن سیکھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے،
ان صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود بھی ہے، بہت بڑے صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان صحابی پر بڑا اعتماد تھا اور قرآن کریم میں ان کو بڑی مہارت تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی، 18واں پارہ شروع کیا، تو آیتیں جو شروع کی ہیں وہ کچھ متشابہات والی آیتیں ہیں، تو آگے پیچھے ہو گئی کچھ آیتیں، تو آپ نے نماز کے بعد دیکھا تمام صحابہ کی طرف مسجد میں صفوں میں، اور عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ عبداللہ تم نماز میں نہیں تھے؟ کہ جی حضرت تھا ادھر کونے میں۔ کہ تمہارے ہوتے ہو پھر یہ آیتیں آگے پیچھے کیوں ہو گئی؟ تم نے بتایا کیوں نہیں، لقمہ کیوں نہیں دیا؟ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، لیکن آپ نے ان کو فرمایا کہ تمہارے ہوتے ہوئے آیتیں آگے پیچھے کیوں ہو گئی؟ کتنا اعتماد ہوگا حضور کو۔ تو ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی، تو انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت فرمائی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آدمی اگر خود پڑھا ہوا نہ ہو تو جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں انہیں بلا کے قرآن کریم ان سے سننا چاہیے کہ بھئی خود ایک فضیلت حاصل نہیں کر سکتے، کم از کم سن کر ہی حاصل کر لیں۔ اور اس سے بوڑھے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہو جاتے ہیں، یا بینائی کمزور ہو جاتی ہے، یا پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن کریم بالکل ان پڑھ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ کم از کم وہ قرآن کریم سننے کا اہتمام کریں۔ کہیں مدرسے میں چلے جائیں جہاں بچوں قرآن کریم سبق سنا رہے ہیں، حفظ کا پارہ سنا رہے ہیں، وہ بیٹھ جائیں، کیا ہوگی؟ اجر و ثواب ملے گا، آخرت کا بینک بیلنس جمع ہو جائے گا۔ ویسے بھی ادھر ادھر بیٹھ کے وقت ضائع ہوتا ہے، زندگیاں گزر رہی ہیں، وقت پاس ہو رہا ہے، تو کیا اچھا ہو کہ وقت بھی پاس ہو اور بہترین کام میں وقت پاس ہو جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہما کلام مجید پڑھ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے ہوئے سنتے رہے، اور ان کی خوبصورت تلاوت پر یہ مبارک کلمات ارشاد فرمائے، الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں اس جیسا آدمی بھی پیدا فرمایا۔ اتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے حضرت سالم۔ یہ دیکھیے کہ آپ دیر تک کھڑے ہوئے ان کی تلاوت سنتے رہے اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قرآن سنا، تو ان الفاظ میں ان کی تعریف فرمائیں، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، کہ اللہ نے تم کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لہجوں میں سے ایک لہجہ دیا ہے۔ جیسے حضرت داؤد جب زبور پڑھتے تھے تو سارے چرند پرند حتیٰ کہ پہاڑ بھی تسبیح کے اندر مشغول ہو جاتے، ان کے ساتھ جھومنے لگتے تھے، سب ان کے ساتھ ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے سب۔ تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے قرآن پڑھنے کی تعریف فرمائی کہ تمہارا لہجہ اور انداز ایسا ہے جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا لب و لہجہ تھا، تو اللہ نے تمہارے لہجے میں کشش رکھی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ قرآن کریم سننے کی چیز ہے اور اس کے سننے پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا، جس طرح قرآن کریم پڑھنا اہم اور افضل عبادات ہے، اسی طرح کسی اور سے سننا بھی بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے۔ من جملہ اس کے اور بھی متعدد فوائد اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔